مجھے اس سے محبت نہیں تھی، ہوتی بھی کیسے، وہ عام سی شکل و صورت کی ساولی سی لڑکی تھی، تیل سے چپکے ہوئے بال اور اس پر 3 گز لمبی چادر پڑی لکھی ہونے کے باوجود شدید احساس کمتری کا شکار تھی، جبکہ میں اس کے مقابلے میں اچھا خاصا سمارٹ تھا۔ وہ تو اماں کی مجبور کرنے پر میں نے اس سے شادی کر لی کہ بیوہ بہن کی بیٹی ہے، کہا غیروں کے خجل خوار ہوگی، لیکن محبت کبھی نہ کر سکا۔ اس سے سارا دن گھر کے کام کاج میں جتی رہتی، اماں ابا کی جی جان سے خدمت کرتی، میرے ہر ضرورت کا خیال رکھتی، کوئی شکوہ نہ شکایت، یوں جیسے پتھر کی مورت ہو۔ میرے بے رخی اس کے لیے یوں ہی بے قرار رہی، بلکہ رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایسی گھٹن زدہ زندگی سے تنگ آ گیا تھا میں، اماں کے مرنے کی دیر تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا، روئی نہ چلائی، بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دوسری بیوی کے آتے ہی میں اپنی دنیا میں مست ہو گیا۔ پارٹیاں، ہنگامے، سیر و تفریح، زندگی ایک دم بے حد خوبصورت لگنے لگی۔ اسے تو گویا میں بلا بیٹا۔ ایک دن اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے روکنا پڑا، رو رو کر فون پر کہہ رہی تھی، کیسے باتیں کرتی ہے اماں آپ بلا، میں کیا حق رکھتی ہوں احتجاج، جانتی ہو زبردستی کے سودے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ دوسری شادی کے بعد بھی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنی ماں کو دیا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ میرا شور شرابہ کرنے پر اگر انہیں مجھے چھوڑ دیا تو بتاؤ کیا کروں گی میں، تو تم اپنی سانسیں گن رہی ہو، مجھے کون سہارا دے گا، سر پر باپ ہے نہ بھائی جو میری حمایت میں بولے، اور پھر مرد کی محبت کیا ہے، یہ تو نفل نماز جیسی ہوتی ہے، ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ کون سی فرض ہے کہ نہ ہونے سے گناہ ہوگا۔ وہ اپنی ہچکیوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں گم سم کڑا سب کچھ سنتا رہا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر چٹان کی طرح مضبوط نظر آنے والی لڑکی اندر سے کس قدر ٹوٹ چکی تھی۔ ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹ کر کیسے اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا، صرف بدصورتی کے جرم میں وہ یہ سزا بھگت رہی تھی۔ میری عزت، میرے گھر کے رکھوالے کرنے والی اپنی اندر کی گھٹن میں مر مر کر جی رہی تھی۔ اللہ کے بعد جسے اس کا سب سے بڑا سہارا ہونا چاہیے تھا، وہی اسے ٹکراتا اور دھتکارتا رہا، جس پر اسے مانتا اسے سی خوفزدہ تھی، بے آسرا ہو جانے کے ڈر سے اپنے وجود کے ہول میں چھپی بیٹھی تھی۔ بے اختیار میرے قدم اٹھے اور میں اس کے سامنے چلا گیا، مجھے دیکھ کر ٹٹی اور بوکلا کر کھڑی ہو گئی، چہرہ خوف زدہ زرد پڑ گیا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور دکھ سے بولا، جن پر مان ہوتا ہے ان کا بھرم رکھتے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ حیرت اور بے یقینی سے اس نے میری طرف دیکھا، میں نے سر جھکا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا۔ بے تحاشا روتے ہوئے اس نے اپنا سر میرے شانے میں ٹکا دیا۔